الرحیم، مجھے اندازہ ہے کہ کافی لمبا پروگرام چلا اور آپ لوگ تک بھی گئے ہوں گے۔ میں بڑا مختصر اپنی بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو اس وقت ہمیں 3 چیلنجز ہیں۔ نمبر 1، کرونا کی وجہ سے جو غربت کی لہر دنیا میں چلی ہے اور اس سے پاکستان کے اوپر بھی اثرات آئے ہیں، چونکہ ہماری اکانومی کمزور ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر بہت برا اثر ہے، لہٰذا اس کے لیے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان اور پی ٹی آئی کی حکومت نے صحت کارڈ اور احساس کفالت کارڈ جیسے منصوبے بنائے۔ دوسرا چیلنج ہمارے نوجوانوں کی روزگار کی بات ہے، بہت سارے نوجوان بے روزگار ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا چیلنج کہ نیوکلیئر پاکستان دنیا کو قبول نہیں ہے اور اس کے اوپر نیو کولونیلزم کا فارمولہ اپلائی کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ if you are economically dependent, you can never be independent politically۔ صرف نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا، نوجوانوں کے روزگار کی وجہ سے اس ملک کو معاشی آزادی دلانی ہے۔ بینک آف خیبر کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہے، عثمان ڈار صاحب بھی موجود ہے۔ آپ نے ایک طریقہ اپنایا ہے، آپ نوجوانوں کو ٹرین بھی کرتے ہو، آپ نوجوانوں کو پیسے بھی دیتے ہو، اور نوجوان اپنے لیے کاروبار سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کو الٹا کر دو۔ صرف جاب کی بات نہیں ہے، آپ نے ملک کو معاشی طور پر جوانوں کے ذریعے آزاد کرنا ہے، تو اس سیکوینس کو الٹا کر دو۔ مجھے جاپانیز ایمبیسیڈر نے بتایا کہ جتنے وہ اپنے ٹیکنالوجی سے ریمیٹنسز آتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، 85% ان کا پیسہ واپس جاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے خوراک خریدنے کے لیے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے پاس ایگریکلچر، فارسٹ اور منرل سیکٹر میں کون سا پوٹینشیل شامل ہے؟ میں عثمان ڈار صاحب، آپ کو، پریزیڈنٹ صاحب، آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر سوچے۔ آج اگر ہم اپنے بیرن لینڈ کا 10% بھی اگر ہم جاپان کو دے دیں تو وہ دنیا کو خوراک مہیا کرنا شروع کر دے گا۔ اس وقت 2 مہینے پہلے ہم زیتون کے کلب میں شامل ہو گئے ہیں دنیا میں، ابھی تک 13 ڈسٹرکٹ میں سیفران کامیاب ہو گئے ہیں، سدر ہنی ہے۔ آپ کے پاس یہ واحد ملک ہے جہاں پر آرگینک ویجیٹیبل اور فروٹ موجود ہے۔ ایگریکلچر اکنامکس کے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بجائے اس کے کہ قرضے دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ تو بچوں کا روزگار لگ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ بیرن زمین پڑی ہے جس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کو معاشی آزادی دلا سکتا ہے، جو آپ کے ساتھ، اس کے لیے پلاننگ کون کرے گا؟ میں عثمان ڈار صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، بینک آف خیبر کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا نوجوانوں کے روزگار کے ساتھ اکنامک انڈیپینڈنس کو ندی کر کے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے؟ وہ عاطف صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آج سے 12 سال پہلے ان سے میری آلو کے اوپر بات ہوئی تھی۔ 7 سال بیٹھے ہو، بینک آف خیبر کے ہیں، 7 سال میری لڑائی ہوئی اس کے اوپر، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ انقلاب آیا کہ دنیا کے آلو پروڈیوسنگ کلب میں 2 مہینے پہلے پاکستان شامل ہو گیا۔ اس وقت پچھلے سال جب ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تو 13 ڈسٹرکٹ، اس کے اندر سیفران جو $15,000 سے لے کر
$30,000 کلو ہے ہمارے بیرن، اور ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جس زمین پر سال میں ایک دفعہ بارش ہو وہاں پر زعفران ہو سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنے نوجوانوں کو جاب نہیں دینا، اپنے پوٹینشل کو سامنے لانا ہے، اپنے اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے، ورنہ یہ بہت انفیئر دنیا ہے، اور پھر ایک نیوکلیئر مسلم سٹیٹ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، اور آپ کو اکنامکلی سکویز کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ ملک سلامت رہے گا، یہاں پر ایسے ادارے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں نیوکلیئر وار ہیڈز یوکرین کے پاس موجود تھے، نہیں ہے، آج حالت دیکھ لیں۔ اسی لیے یہ جو دنیا کا فارمولہ ہے کہ if you are economically dependent you can never be independent politically، اس کو توڑنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو اس کنسپٹ کے ساتھ کہ ہم صرف نوجوانوں کو روزگار دے رہے ہیں، اس سے عثمان ڈار صاحب ایک قدم آگے جائیں، اور یہ کہ ہم نے جس طرح خان صاحب نے اپنی بات کی کہ اس ملک کو نوجوان اٹھائے گا، اس کے لیے پلان کریں، ڈائریکشن دے، ٹارگٹس دے، آبجیکٹیوز دے کہ ادھر سے شروع کریں گے ادھر تک پہنچیں گے، یہ ہمارا پوٹینشل ہے، اتنا ہمارے ایکسپورٹس ہوں گے، اتنے ہمارے نوجوان امپلائڈ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ معاشی طور پر ایک آزاد پاکستان ہوگا۔ میں عثمان ڈار صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خیبر بینک، نیشنل بینک کے ساتھ مل کر پہلے ڈپارٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایگریکلچر ہے، ہم نے بل اینڈ ٹری کے اندر اکنامک فیکٹر انجیکٹ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس منرل ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ٹیفٹا کی بات بڑی زبردست ہے، یہ جو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے، لیکن زیادہ تر یہ ان ممالک میں زیادہ چلتا ہے جہاں ان کے پاس 2 کلو ٹماٹر پیدا کرنے کے لیے زمین نہیں ہے، جہاں ان کے پاس ایک منرل نہیں، آپ کے پاس 8 میٹیلک منرل ہے اور 71 انڈسٹریل منرل ہے۔ کس طرح لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں، کس طرح اس ڈپارٹمنٹ کا جو حال ہے؟ کبھی اس کے لیے کوئی نیشنل پالیسی ریگارڈنگ یوتھ امپلائمنٹ اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس بنی ہے؟ میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ورک آن اٹ، پہلے آئیڈینٹیفائی کرے ڈپارٹمنٹس، اس کے احاطہ کرے اس کے پوٹینشل کا، اس کے لیے پلان بنائیں۔ آپ جس طرح ہم نے نوشہرہ میں اتنے آلیو لگائیں، آپ لگا لیں، ایک 30,000 1 لاکھ پودے آلیو کے لگائیں، 400 پودے ایک نوجوان میں تقسیم کریں، ان کے کوآپریٹو فارمنگ کر لیں، منی بیک بائی بیک گارنٹی دے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں عثمان ڈار صاحب سے، اور کیونکہ صرف اداروں کی اکٹھا ہونے کی بات ہے، ہم سپریٹلی کام کرتے ہیں۔ ایگریکلچر اکنامکس ایکسپرٹس جو آپ کو ایگریکلچر اینڈ فارسٹ منرل جو آپ کو پوٹینشیل بتائے، کوئی اور ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کو ایک ہی نوجوانوں کی جو عثمان ڈار صاحب جو یوتھ آپ کی ہے اس کو اوپر سے سپروائز کرے، ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنی پلاننگ کرے، ہر ڈپارٹمنٹ سے اپنے آبجیکٹ ٹارگٹ حاصل کر لیں، اور اس کے لیے آپ 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، کروڑ روپے دیتے ہیں، وہ بیچارے کے اوپر ویسے ہی ٹینشن آ جاتا ہے کہ میں نے یہ واپس بھی کرنے ہیں، انسٹیڈ آف گیونگ منی۔ یہ میں نہیں کر رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ پیسوں کی بجائے آپ تیار بزنس دے دیں۔ آپ نوجوانوں کو 500 آلیو کے پودے دے کر لینڈ لارڈ بنا سکتے ہیں انسٹیڈ آف گیونگ دی منی۔ مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر چونکہ آج موقع ہے، اس کے اوپر آپ سارے ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گے، میں اپنے طور پر لگا ہوں، مل بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے، اور صرف نوجوانوں کی روزگار تک بات نہیں ہے، جو لوگ اس ملک کو وائبل دیکھنا نہیں چاہتے، ایک ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ویسٹ ایشیا کا مسلمان نیوکلیئر پاور جس میں مسلم ورلڈ کی قیادت کا پوٹینشل شامل ہے، دنیا جس نظر سے دیکھ رہی ہے اس نظر کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور نوجوان کو روزگار بھی دینا ہے اور ملک کو معاشی آزادی بھی دینی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ میں آپ سب لوگوں کے یہاں آنے کی بہت